کیا سوچ رہے ہو شمر؟ میں حیران ہوں عمر، خدا کے کارناموں اور زمانے کی گردش سے حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ عامر کی ہوا کی مانند آئی ہوئی حکومت کتنی عجیب ہے نا۔ ایک شخص تمہاری طرح ساری عمر طلب حکومت میں تڑپتا رہتا ہے، اور ایک شخص عامر کی طرح رات کو سوتا ہے، صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امیر بن گیا۔ عامر کی امیری زیادہ چلنے والی نہیں ہے، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے۔ تو پھر اس کی بیعت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں بیعت کر رہے ہو؟ میں آل امیہ کی ٹھوکر کھایا ہوا ہوں عمر، ان لوگوں سے مایوس اور بیزار ہوں۔ مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے کہ بنی امیہ کے پاس کوئی ایسا لائق انسان بچا ہو جو معاویہ کی حکومت کو زندہ کر سکے۔ میں اپنی جان کے خوف سے بیعت کر رہا ہوں۔ توابین کے غصے سے بچنے کے لیے مجھے مجبوراً آل زبیر کی پناہ لینی ہوگی۔ کوفے سے باہر کیوں نہیں جاتے عمر؟ چلا جاؤں؟ کہاں چلا جاؤں؟ وہیں جہاں ابن زیاد گیا ہے، شام۔ تم بھول گئے کہ کس طرح جھوٹی جنتیں دکھا کر ہمیں استعمال کیا، یعنی پھر سے بیوقوفی کروں تاکہ یہ حرامزادہ ابن زیاد میرے سر پہ سوار ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ اگر مختار مکہ میں نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ میں پناہ لے لیتا۔ میں حاکم نہیں ہوں، لوگوں کی خدمت کا امانت دار ہوں۔ آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا کہ لوگوں کے ساتھ ہم آواز ہو گئے اور بیعت کا ارادہ کر لیا۔ لوگ فرقہ واریت سے تھک گئے ہیں۔ میرے خیال سے توابین بھی غلطی پر ہیں۔ یہ لوگ کڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، مردہ بھی عذاب میں اور زندہ بھی عذاب میں۔ بہرحال میں کوفے والوں کے قابل اعتماد اور خدمت گزار ہونے کے ناطے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی چارگی اختیار کریں۔ یہی بات خلیفہ کے حکم میں ہمیں ملتی ہے۔ خلیفہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں رحم دلی اور نرمی کا گوشہ رکھیں، پرانے زخموں پہ لڑنا بند کریں اور تمام بغض اور کینوں کو بھلا ڈالیں۔ کیا توابین خلیفہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کہوں، موضوع کو پیچیدہ بنا رکھا ہے انہوں نے، ذو معنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی مل جائے اور وصل جانا بھی، نہ آل زبیر کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا امیر، یا اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں۔ جناب خلیفہ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ خلیفہ کی بات ایک دلسوز باپ کی سی ہے۔ امید ہے کہ یہ فرزند خطا کار غلط راستے سے لوٹ آئے اور سیدھے راستے پر چلنے لگے اور باپ کے غم و غصے کا باعث نہ بنے۔ اگر یہ نافرمان بیٹا سیدھے راستے پہ نہ آئے تو کیا؟ باپ کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر نبی خدا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی حکایت ہو جائے گی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو باپ نجات پا جائے گا اور بیٹا ہلاک ہو جائے گا۔ مجھے امیر کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آل زبیر کی بیعت کرے گا گویا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے، وہ طوفانوں اور توابین کی چوٹ سے امان میں رہے گا۔ ٹھیک کہا نا میں نے امیر؟ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے شمر، مگر مجھے تم لوگوں سے اور زیادہ توقع تھی۔ اگر توابین کے خوف سے آپ لوگ آل زبیر کی بیعت کر رہے ہیں تو بہتر ہے بیعت نہ کریں اور دیر ہونے سے پہلے اپنی جان بچائیں اور فرار ہو جائیں شام کی طرف۔ وہ بیعت جو کسی طرح کے ڈر، خوف یا بے دلی کے ساتھ ہو وہ کسی قدر و قیمت کی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ لوگ آل زبیر پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر بیعت کیجئے تاکہ آپ کو پناہ مل جائے۔
میں اپنی بیعت کی اپنے خون سے ضمانت دیتا ہوں. خدا کرے کہ یہ بکواس نہ ہو. اس بیعت کے ذریعے آل امیہ سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اور آل زبیر سے دوستی کا مشتاق ہوں. اے تباب بھائیوں، واقع کربلا کے بعد سرغنہ مسببین نے ابن زبیر کے والی کوفہ سے بیعت کر لی ہے. والی کوفہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا. یقیناً وہ اپنے خلیفہ کی طرف سے اس غلط بیعت پر مامور کیا گیا تھا. شمر لعین اور عمر سعد خبیث کی بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آل زبیر نے اپنے پچھلے دعوے سب واپس لے لیے، یعنی توابین سے کھلم کھلا دشمنی کرنا جو حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں. اگر یہی تماشے رہے کہ ہر چند عرصے میں کوئی طاقت کا بھوکا، منحرف اور لالچی شخص کھڑا ہو کر دین کے نام پر بدترین اور سب سے گری ہوئی حرکتوں کا مرتکب ہو جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مال و ناموس کو لوٹتا رہے، اور ایک مسلمان حکمران ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پناہ دے دے، تو ایسے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ، اشقیاء میں شقی ترین شخص، اولیاء اور اوصیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل، جو جھوٹ اور ریاکاری کا، خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دھار پہ لٹکایا جائے گا. یہ کون سی مسخرہ آمیز محفل ہے؟ یہ کون سی فضول باتیں پڑھ کر سنا رہے ہو؟ میں تھک گیا ہوں. جلدی سے اس تماشے کو ختم کرو مختار. میں کہتا ہوں یہ تماشا بند کرو. کیف انتقام تو تب ہے جب تم اپنی تلوار کو خون سے غسل دو گے. اپنی بکواس کو عمر جان کا زہر مت بناؤ. تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون اور خون ریزی کا عاشق ہوں. چاہے مروں یا مر جاؤں. مختار جان، مجھے وہ روٹی کھلا کے مارنا جو ملک کے ریت کی گندم سے پکی ہو، یا چاہے اس کے کچھ بھوسی ٹکڑے ہی مجھے دے دو کہ وہ کھا لوں. اے مختار، مجھے غور سے دیکھو. میں وہ شقی ہوں جس نے اس نیک سپہ سالار کا خون اپنے ان ہاتھوں سے بہایا جس کا کوئی یاور نہ تھا. مجھے کھولتے ہوئے پانی کی دیگ میں پھینک دو. الوداع ہے خانہ کعبہ، الوداع ہے آنسوؤں کے قبلہ گاہ، الوداع ہے علی کی جائے پیدائش. شاید یہ ہمارا آخری دیدار ہو. خانہ کعبہ کا طواف قبول ہو مختار. آپ کا طواف بھی قبول ہو بھائی. ارکان پورے نہیں کرو گے؟
کوفہ سے حانی ابن جبہ ودائی صاحب، کیا حال ہے ابن جبہ؟ آپ کی دعاؤں سے ابو اسحاق، آپ کیسے ہیں؟ سانس چل رہی ہے، ہزار شکر ہے اس کا۔ جتنی دیر تم طواف میں تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارا طواف تو طواف وداع تھا، کہاں کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ انسان کی موت ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے حانی، شاید ابھی صحن کعبہ سے باہر قدم رکھیں اور تو پھر بہتر ہے کہ انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار رہے۔ کب تک مکہ میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے مختار؟ بالکل کوفے کو بھول ہی گئے ہو تم؟ اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ خانہ کعبہ کے جوار میں رہنے کی توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ کوفے کی کیا خبریں ہیں ابن جبہ؟ کوفہ تم مت کہو جیسے کوئی طوفانی دریا ہے، صرف مختار کی کمی ہے۔ یزید کی موت کے بعد اب کوفیوں کو غیرت آ ہی گئی اور اموی کارندوں کو ذلیل اور رسوا کر کے کوفے سے باہر نکال دیا۔ لوگوں کی آل زبیر سے بیعت صرف مصلحت کے تحت ہے، ان لوگوں نے مجبوراً آل زبیر سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے۔ اگر تم کوفے میں ہوتے تو کم از کم لوگ عامر ابن مسعود کی طرف نہ جاتے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے مختار، کوفیوں کو آل زبیر پر شک ہے۔ جناب سلیمان سر تو تھے نہ حانی، تو پھر ان کی بیعت کیوں نہیں کی تم لوگوں نے؟ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ سلیمان کے گرد ہیں، مگر سلیمان بذات خود حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے جتنے بھی ضد کی اس نے قبول نہیں کیا، رات دن گریہ کرتا رہتا ہے۔ سلیمان اور اس کے ساتھی توابین کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب یہ شہید ہوں گے۔ کوفیوں کی رائے مختار کے بارے میں کیا ہے حانی؟ کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو جو کچھ سنا ہے وہ جنگ مکہ میں مختار کی شجاعت اور اس کی حرم کعبہ کے دفاع میں جانثاری کا ہی سنا ہے۔ لوگوں کی آل زبیر کی طرف جانے کی ایک بہانہ تراش دلیل تم خود ہو۔ میں؟ اور کیا، کوفیوں کا تمہاری تشخیص پر ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر آل زبیر اچھے لوگ نہ ہوتے تو مختار ان کے پاس نہ رکے رہتا۔ واقعاً؟ تم اپنے آپ کو اتنا کم قیمت کیوں سمجھتے ہو ابو اسحاق؟ کوفے والے تمہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ تمہارا بیت اللہ کا دفاع کرنا ان لوگوں کے غرور کا باعث بن گیا ہے۔ تم پر ناز کرنے لگے ہیں یہ لوگ۔ توابین کا کیا ان کی بھی یہی رائے ہے؟ توابین کو نہ مختار سے سروکار ہے اور نہ آل زبیر سے۔ ان کا سارا غم شہادت پانا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ مختار، ہاں؟ تمہارے خیال سے یہ آل زبیر کیسے لوگ ہیں؟ کس حوالے سے؟ دین، شریعت، طریقت اور صلاحیت کے حوالے سے۔ کیا واقعی میں دین کا درد ہے بھی یا صرف ریاست کے بھوکے ہیں؟ فقط خدا ہی اندر کے راز سے واقف ہے، ہمیں کیا پتا؟ میرے اور حضرت خلیفہ کے لیے کھانے پینے اور سونے سے زیادہ مقدم یہ ہے کہ شریعت کا پاس رکھیں۔ جناب خلیفہ چاہتے ہیں کہ ان کے بھائی کی بیوہ حکم شریعت کے مطابق شادی کر لیں، غیروں اور اجنبیوں سے نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں زبیر کی بہو بن کر رہوں۔ حکم سر آنکھوں پر۔ مگر منزل کی موت کے بعد میں نے وہ منت مانی ہے جس سے میرا نکاح مشروط ہو چکا ہے۔ کیسی شرط ہے بانو؟ شرط قصاص۔ قصاص؟ کس سے؟ قاتل منزل سے۔ منظر کا قاتل ایک بدنصیب اور بے تقا سا شامی آدمی تھا جسے منظر نے خود واصل جہنم کر دیا۔ منظر کا قاتل وہ علمدار ہے جس نے منظر کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ مختار؟ جی ہاں، مختار۔
جب تک مختار زندہ ہے زبیر کے تمام بیٹوں کے سر خطرے کی زد میں ہیں۔ مختار کا مارا جانا ہماری حکومت کے لیے برا قدم ہے خاشیہ۔ تو اسے اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے کہ اس کا خون حکومت بنی زبیر کے سر نہ آئے۔ تم بضد ہو کہ مختار مارا جائے؟ میں نے منت مانی ہے جعفر، عہد کیا ہے خود سے، منت کا ادا کرنا واجب ہے۔ میرا فیصلہ خون مختار ہے۔ پروردگارا تجھی سے دل اطمینان کا باعث ہے